بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی کہ رب ذوالجلال ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو مشرف یاب فرما کر ہمارے دلوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ اس حوالہ سے آج ہم نے اس گفتگو کا عنوان ہجرت مدینہ رکھا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اور ان اسباب کی طرف جانے سے پہلے علماء نے جو اس کی شرعی تعریف کی ہے اس کو بھی سمجھ لیا جائے تاکہ اس کی روشنی کے اندر ہم اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات کو درست کر سکیں۔ ہجرت کے معنی ہے شرعی اعتبار سے ترک دار الکفر والخروج منہا الی دار السلام، دار الکفر کو چھوڑ کر دار السلام کی طرف چلے جانا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ جہاں پر کافر ہوں اور کفر کا نظام ہو اس وطن کو چھوڑ کر ایسے وطن کی طرف چلے جانا جہاں پہ مسلمان ہوں اور جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، اسے ہجرت کہا جاتا ہے شرعی اعتبار سے۔ اب اگر اس تعریف کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، ہماری سوچ کا زاویہ وہ اسلام کے مطابق اور موافق نہیں ہے۔ تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑے، دارالاسلام کو چھوڑے اور دارالکفر کی طرف روانہ ہو جائے، روپے کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی آسائش کی خاطر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دارالکفر سے ہجرت کر لی جائے، دارالکفر کو چھوڑ دیا جائے اور ایک ایسے ملک کے اندر انسان چلا جائے، مسلمان چلا جائے جہاں پہ کسی اعتبار سے اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ ہو اور اسلام کے احکام کو حقیقی معنوں میں اور صحیح معنوں میں وہ ادا کر سکے، جہاں پر اسے آزادی ہو دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور پھر پریکٹیکل کرنے کے لیے یعنی عمل کرنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے ہم اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اپنے وطن سے، اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے گاؤں قصبوں سے اور کفر کے نظام سے، جہاں پر نظام میں کفر تھا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں پہنچے اور اس بات کو ثابت کیا کہ ان کے نزدیک محبت رسول سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ انسان کو توانائی، مال، دولت، آکسیجن یا انسان کھانے پینے سے توانائی حاصل نہیں کرتا، اہل اسلام کی توانائی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور اس وجہ سے مختلف علماء نے اس کے ہجرت کے معنی بیان کیے ہیں، صوفیاء نے بھی اس کا معنی بیان کیا ہے، اور صوفیاء کے نزدیک ہجرت کے معنی ہے الہجرت فی الشرع ترک ما نہی اللہ عنہ، انسان ہر اس قول سے، فعل سے اور عمل سے ہجرت کر جائے اور اسے چھوڑ دے جس کے اندر رب ذوالجلال کی ناراضگی ہو۔ مسلمان کا ہر وہ بات چھوڑ دینا، ہر وہ عمل چھوڑ دینا، ہر وہ فعل چھوڑ دینا، ہر وہ کام چھوڑ دینا جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان کاموں سے، ان افعال سے، ان اقوال سے، ان باتوں سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر جانا اور انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہجرت یہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس معنی کو بیان کیا ہے کہ جب انسان گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، رب ذوالجلال کے حضور جھک جاتا ہے تو ایسا آدمی مہاجر ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے اور وہاں سے ہجرت کر کے اطاعت و فرما برداری کو اپنی ذات پر لازم کر لے، ایسے انسان کو مہاجر کہا جاتا ہے اور ایسے فعل کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ محدثین نے بھی ہجرت کی تعریف بیان کی ہے
اور اس کی اقسام بیان کی ہیں. وہ فرماتے ہیں الہجرت ہجرتان، ہجرتیں دو ہیں، ہجرت الاوطان و ہجرت الاسم والعدوان. ایک ہے وطن کو چھوڑ دینا، جس وطن میں انسان پیدا ہوا اور اس نے اپنی زندگی کے کچھ سال وہاں پر گزارے، جو اس کی مٹی ہے، مادر ملت ہے، جہاں سے اس کو وجود ملا ہے اور جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس وطن کو چھوڑ کر کسی ایسے وطن کی طرف چلے جانا کہ جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے جانے کا حکم دیا ہے، یعنی جہاں پر اسلام ہو. ایک تو اس کو کہتے ہیں ہجرت الاوطان، یعنی وطن سے ہجرت کر جانا، اور دوسری قسم وہجرت الاسم والعدوان. ہجرت کے دوسرے معنی ہے اسم یعنی گناہ سے، عدوان یعنی سرکشی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر دینا اور چھوڑ دینا. وَأَفْضَلُهُمَا ہجرت الاسم والعدوان. اور ان دونوں میں افضل ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، سرکشی اور بغاوت کو چھوڑ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور اس کے نظام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے. فرمایا جو گناہوں کو چھوڑ دے اور اطاعت کو قبول کر لے، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے. لما فیہا من ارضاء الرحمن و ارغام النفس والشیطان. اس لیے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، بندے کو اپنا مقرب بناتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے اور قریب کر لیتا ہے. اور شیطان اس کام سے جب مسلمان گناہوں کو ترک کر دے تو مایوس ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے. لیکن ہجرت مدینہ ایک بہت مشکل اور کٹھن معاملہ تھا. اپنے وطن کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، جائیداد کو چھوڑنا، املاک کو چھوڑنا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ایک ایسے ملک کی کوشش کرنا اور ایک ایسے وطن کی کوشش کرنا کہ جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو، دین کا بول بالا ہو، توحید کا بول بالا ہو، نبوت و رسالت کا بول بالا ہو. تو اصحاب رسول نے یہ نہ سمجھ میں آنے والا معاملہ کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ابرو کے اشارے پر کیا، اور رب ذوالجلال نے ان کی تعریف اور توصیف کو بیان کیا. فرمایا الذین ہاجروا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ. اب اللہ تعالیٰ خود منقبت بیان فرما رہا ہے. علماء فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی ذات پہ لازم کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے پہ اپنا قرب اور اپنی رحمت کو لازم کر لیتا ہے، غفران اور بخشش و مغفرت کو لازم کر لیتا ہے. اس لیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کرتا ہے تو رب ذوالجلال بھی اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور اس بندے کو دنیا اور جنت کا وارث اور آخرت کے اندر انتہائی مشرف اور انتہائی مکرم و معظم بنا دیتا ہے. فرمایا الذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا اور ان کو نکال دیا گیا، من دیارہم ان کے وطن سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور ان کو میرے راستے میں اذیت دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اصحاب رسول نے جہاد کیا اور وہ شہید کر دیے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اب یہ ہے کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے، خواہ وہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف کرے تب بھی یہ انعام ملتا ہے، اور یہاں پر اسی انعام کو بیان کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف جب انسان معاصی کو، جرائم کو، گناہوں کو، بدی کو، فحاشی کو ترک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو پھر بھی وہ یہ معاملہ کرتا ہے کیا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، اور رب ذوالجلال اس بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیتا ہے. اب یہاں پر اتنی آیت کے حصے کے اندر بیان ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، ہاجر و ہجرت کی، اور ان کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا اور انہیں اذیت دی گئی، اور انہوں نے پھر جہاد کیا اور وہ شہید کر دیے گئے. یہ صحابہ رسول کی منقبت بیان ہو رہی ہے. کل ہم نے سماعت کیا تھا عدالت صحابہ، اور اس کے اندر یہ بھی عرض کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کل کائنات کو قربان کیا کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں. جو انسان اپنی خواہشات کو
اور اپنے تمام معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں جھکا لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا مقام اپنے آسمانوں سے زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس مقام پر ان کی عظمت کو اور ان کے معتبر ہونے کو، معظم ہونے کو اور مکرم ہونے کو اور محترم ہونے کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے ہجرت کی، ان کو وطن سے نکال دیا گیا، ان کو میرے راستے میں اذیت دی گئی، پھر انہوں نے جہاد کیا تو وہ شہید کر دیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے سیئات کو، جو زمانہ جاہلیت میں جو ان سے سرزد ہوا تھا، وہ تمام معاملات ان سے مٹا دیے، محو کر دیا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب رسول علیہم الرضوان کو اپنی جنات کے اندر، ایک جنت نہیں 7 جنتیں ہیں، اور پھر آگے ان کے پورشن اور ان کے درجات۔ فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اصحاب کو اپنی جنات کے اندر داخل فرما لیا ہے۔ یہ فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، کہیں جا کر حساب کتاب ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، پھر اندر جائیں گے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو جنات میں داخل کر دیا گیا؟ علماء نے فرمایا کہ ان کے مزارات کو اور ان کے روزے کو اور ان کی قبور کو اور ان کے جائے مدفن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کے باغ بنا دیا اور جنت کے ٹکڑے بنا دیا ہے، جہاں پر جس مقام پر، جس علاقے میں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس محلے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی تشریف فرما ہو، موجود ہو، اس کا مزار ہو، قبر انور ہو، تو فرمایا کہ یقین کر لو، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر، یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے حصے میں اپنی جنت کو نازل فرما دیا ہے۔ جنات کہاں کہاں پر ہیں؟ جہاں جہاں پر اصحاب رسول مدفن ہے ان کا، جہاں پر ان کے روزے ہیں، جہاں پہ ان کی قبور ہے۔ اب جنتیوں کے بارے میں کوئی شخص اپنی زبان کو دراز کرے، اسے تو ویسے ہی شرم کرنی چاہیے کہ جن کے جائے مدفن، جن کے روزے، جن کی قبر انور اور قبر پر نور رب ذوالجلال نے جنت کے باغات بنا دیا، اور قرآن میں گواہی دی والا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا اللہ پاک ان کو داخل فرمائے گا اپنی جنات میں۔ کیسی جنات؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اس جنت کا معاملہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے اللہ پاک نے ان کی قبور کو جنات کے باغات بنا دیا ہے، اور آج جس جگہ پر اور مقام پر وہ مدفن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا ایک ٹکڑا اور جنات کے باغات میں سے ایک یقینی باغ ہے۔ اب جن کے اتنے ویلیو اور جو اتنے معتبر ہو تو ان کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے۔ فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر ہے اور ثواب ہے، اور اس سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا؟ فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب، جنات میں تو داخلہ ہوگا، باغات میں تو داخلہ ہوگا اس حقیقی جنت کے اندر۔ فرمایا یہ جنت میں تو اور لوگ بھی جائیں گے، تو پھر اصحاب رسول کی تخصیص کیا ہوئی؟ اس بات میں ان کی تعظیم کیا ہے، ان کی تکریم کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر درجہ یہ عطا فرمائے گا کہ جنت میں وہ مقام عطا فرمائے گا جس مقام پہ اللہ پاک اپنی خصوصی تجلیات فرماتا ہے، یعنی اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی معیت عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہجرت کا بیان کرنا، ہجرت کا بیان سننا اور ہجرت کے واقعات کو یاد رکھنا انسان کو اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بنا دیتا ہے۔ یاد کرنے کا اور سننے کا یہ فیضان ہے، تو جو بندہ اس ہجرت پہ حقیقی عمل کرنے والا ہو اور جس نے کر کے دکھایا ہو اور پھر پاس ہوا ہو، وہ اصحاب رسول رب ذوالجلال کی نگاہ میں کتنے معتبر، کتنے افضل و اعلیٰ اور کتنے بالا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کی توصیف اور تعریف کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور مقام پر فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ان کے بچے کاٹے گئے، بچوں کو
والدین سے دور کیا گیا، ماؤں کو تڑپایا گیا، ان کی املاک اور جائیداد کو لوٹ لیا گیا، گھروں کو مسمار کر دیا گیا اور بچوں کو زندہ دفن کر دیا گیا، جن پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا. کون؟ یعنی صحابہ رسول. فرمایا من بعد ما ظلموا، انہوں نے ہر طرح کا ظلم، ستم، جور و جفا کا مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا. اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دوڑ لگائی، بھاگے آگے کی طرف اور بڑھتے چلے گئے. فرمایا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا کے اندر ان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرما دیا ہے، یعنی مدینہ شریف. اور دوسری تفسیر یعنی ان کے مزارات، ان کی قبور. مکہ شریف سے جب وہ نکلے تو مدینہ شریف میں پہنچے. ہر اعتبار سے مدینہ شریف کے اندر تونگری تھی، ہر اعتبار سے آرائش تھی، آسائش تھی اور مال و دولت تھی، فراوانی، پھر اسلام کا بول بالا، پھر رب ذوالجلال کے دین کی سرفرازی، پھر عزت و تکریم کے اندر ان کی بلندی اور بہترین زندگی بسر کی، یہاں تک کہ آدھی دنیا پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اس کا پھریرا آج تک کئی ممالک کے اندر لہرا رہا ہے. یہ سارے کا سارا فیضان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب رسول کا ہے، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے مستفیض ہو رہے تھے. فرمایا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور ان کو بہترین دنیا کے اندر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. والا اجر الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کے اندر ہے. اتنی عزت، اتنی شہرت کہ آج تک ان کا نام لیا جائے تو کفر کانپتا ہے. اصحاب رسول کے مشن، اصحاب رسول کے روز و شب، اصحاب رسول کی سیرت اور اصحاب رسول کے کردار سے اگر آج بھی فاروق اعظم کی بات کی جائے، خالد بن ولید کی تلوار کی بات کی جائے، حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت و بہادری کی بات کی جائے تو کفر پر لرزہ طاری ہوتا ہے. آج بھی ان کے پسینے چھوٹتے ہیں. یہ عزت، یہ شہرت کیا ہے؟ فرمایا والا اجر الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا معاملہ تھا. جب رب کے دربار میں آئیں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ بہترین ان کو اجر عطا فرمائے گا. لو کانوا یعلمون، اے کاش کے لوگ اصحاب رسول کی اس ہجرت اور قربانیوں کو، ایثار کو، وفا کو، عہد و پیمان کو اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دی گئی قربانیوں کو، اے کاش، اللہ فرما رہا ہے لو کانوا یعلمون، اے کاش کے لوگ جانیں، یاد رکھیں اور یاد کیا کریں کہ وہ اسلاف، وہ اکابر. ہم نے تو کبھی اسلام کی خاطر، شاید دین کی خاطر کوئی ایک سنگریزہ بھی اپنے وجود پہ برداشت نہ کیا ہو، کانٹا بھی نہ چبھا ہو. تو جنہوں نے اپنی کل کائنات کو حضور کے قدموں پہ قربان کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نہیں 20 آیات طیبات کے اندر ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان فرمایا ہے. سیدنا حضرت طفیل بن عمر دوسی، قبیلہ دوس کے تھے، سردار تھے اور بہت مالدار تھے. اللہ پاک نے بے شمار فراوانی عطا فرمائی تھی. اور مکہ شریف کے اندر جب بھی کہت آتا تو قبیلہ دوس سے مدد پہنچتی اور حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑھ کر خدمت خلق کرتے اور آپ کی دی ہوئی امداد سے مکہ والے نجات پاتے اور اپنے اس قحط سے وہ نکل آتے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد فرمایا کرتا تھا. حضرت طفیل بن عمر دوسی حضور کے دربار میں آئے. ابھی حضور مکہ شریف کے اندر تھے، ہجرت نہیں کی تھی. یا رسول اللہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، قبیلہ دوس میں ہمارے کلے مضبوط ترین کلے، ہم آپ کی مدد کریں گے، اعانت کریں گے، نصرت کریں گے، مال جان ہر چیز نچھاور کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پسند نہ فرمایا، چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا. آپ نے مدینہ شریف میں تشریف لے کر جانا تھا، جس کا پہلا نام ہے یثرب، راہ کے نیچے زیر ہے، یا اہل یثربا لا مقام لکم، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یثرب وہ بیماریوں کا، تعفن کا، اور یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، اللہ پاک نے پورے مدینہ کو شفا خانہ بنا دیا. اور آج تک اس کی مٹی کے اندر وہ اثر، وہ فیض، وہ کمال، وہ معجزہ حضور کا موجود ہے. کسی بھی بیمار کو اگر آج بھی خاک شفا چٹا دی جائے، اللہ پاک جس قسم کا بھی مرض ہو اس سے شفا عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت طفیل بن عمر نے کہا حضور ہمارے پاس تشریف لائیں.
کریم علیہ السلام نے انکار کیا، یہاں تک کہ حکم ہوا آپ مدینہ میں تشریف لے آئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حضور کے دربار میں پہنچے اور ان کا ساتھی بیمار ہو گیا۔ بیماری کچھ ایسی تھی کہ انگلیوں کے جو پورے تھے آگے والی انگلیاں یہ سخت بیمار ہو گئے اور یہ گلنے سڑنے لگی۔ آپ کے ساتھی نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، خون اتنا بہا کہ وہ فوت ہو گئے۔ رات کو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خواب کے اندر دیکھا۔ اس کے وصال کے بعد کیا دیکھا کہ جنت کے باغات ہیں اور سبز پوشاک ہے، حلے ہیں، تاج پہنائے گئے ہیں اور بہترین ان کے لیے تخت بچھائے گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی اور کہا کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، قربان کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر حضور کے لیے تم نے ہجرت کی ہے، جاؤ ہم نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ لیکن اس ہاتھ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے کہا یہ کپڑا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا جس چیز کو تم نے کاٹا اور بگاڑا ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ یہ تم نے ہاتھ خود کاٹا تھا، یہ تمہارا ہاتھ ایسے رہے گا، ہر چیز ملے گی، ہر نعمت ملے گی جنت کے اندر، مگر یہ تمہارا ہاتھ درست نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ خواب دیکھا، چونکہ یہ خواب کا معاملہ تھا، حضور کے دربار میں طفیل بن عمر دوسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اور میرے ساتھی نے اپنے گھر بار کو، وطن کو، بچوں کو، سب کچھ کو چھوڑا، حضور ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، میرا ساتھی بیمار ہوا، انگلیاں کاٹ لی اور اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور فوت ہو گیا۔ رات میں نے خواب میں اسے جنت میں دیکھا مگر ہاتھ اس کا بالکل کٹا ہوا ہے، یا رسول اللہ یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے ہاتھ اپنے دعا کے لیے بلند کیے اور یوں دعا کی۔ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم والی یدیہ فاغفر، اے اللہ میں تیرا حبیب علیہ السلام تجھ سے دعا کرتا ہوں، اس نے میری خاطر اپنے وطن کو چھوڑا تھا اور میرے وطن میں آیا تھا، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو بھی بخش دے، اس کے ہاتھ کو بھی بخش دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے پھر خواب دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی تھی، ہاتھ اللہ پاک نے صحیح سلامت فرما دیا تھا۔ یہ ہجرت کے بے شمار فضائل اور مناقب میں سے ایک منقبت یہ ہے کہ انسان مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ چونکہ اب وہ ہجرت نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اب ہجرت نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد چونکہ مکہ شریف سے ہجرت کی تھی، اب وہاں پہ امن ہو گیا، ظلم کا نظام نہیں ہے، عدل اور انصاف ہے وہاں پر، اب دین کا بول بالا ہے، توحید کا بول بالا ہے، نبوت اور رسالت کا بول بالا ہے۔ فرمایا اب ہجرت بند ہو گئی ہے، لیکن ایک ہجرت یعنی گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت، یہ صبح قیامت تک جب تک انسانیت موجود ہے یہ ہجرت باقی رہے گی۔ اور انسان جب بھی ہجرت کرتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ بعید نہیں اللہ سبحانہ و تعالی اتنا ہی اجر عطا فرمائے جتنا اپنے وطن سے انسان کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ شریف کے اندر حاضر ہوا تھا، اتنا اجر، اتنا ثواب اور اتنی عنایات اور اتنی نظر کرم ہوتی ہے، اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتا ہے۔ یہ رمضان بخششوں کا مہینہ ہے، عطا کا مہینہ ہے، غور و فکر کا مہینہ ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کے اندر غور و فکر کرے۔ المختصر اللہ کے حبیب علیہ السلام کبھی ہجرت نہ کرتے، خود ارشاد فرمایا اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اگر میرے یہاں رہنے والے لوگ مجھے اس بات پر وہ مجبور نہ کرتے تو میں تیری حرمت سے بالکل آگاہ ہوں، تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف میں پہنچے، راستے میں اتنی قربانیاں اور اتنے معاملات، حضرت علی المرتضیٰ کا بستر پر لیٹ جانا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ساتھ چلنا اور مدینہ شریف تک پہنچنا، پھر مدینہ شریف کے لوگوں کا چاہ اور ان کا نرالا انداز اور ان کی خوشیاں، اور کریم علیہ السلام کا بڑھ چڑھ کر استقبال کرنا، بچوں کا گلیوں میں دوڑنا، خواتین کا چھتوں پہ چڑھ جانا، بوڑھوں کا چھتوں پہ چڑھ جانا، چھوٹے چھوٹے غلمان اور بچے جو ماں کی گود کے اندر تھے ان کا اوپر سے جھانک جھانک کر کریم علیہ السلام کو دیکھنا اور استقبال کرنا اور یہ نعرے لگانا فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ استقبال کرنا، خوش ہونا، کریم علیہ السلام کی ہجرت پر ان کا ذکر سماعت کرنا، یاد رکھنا۔ اصحاب رسول جس طرح اللہ کا قرآن یاد کرواتے تھے اپنے بچوں کو،
الحم سے لے کے والناس تک ایک ایک آیت یاد کرواتے اور اس پہ محنت کرتے اور پھر اس کو سماعت کرتے، پھر اس کو سنتے، پھر اس کا دور کرتے. ہجرت کے واقعات کو بھی اصحاب رسول، تابعین، ائمہ، علماء اس کا دور کیا کرتے. اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اولاد کو کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب رسول اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے اور بتلایا کرتے تھے. ہمارے اسلاف ان واقعات کو یاد کیا کرتے تھے. میں نے پہلے عرض کیا، جو بندہ ہجرت کا واقعہ بیان کرتا ہے، جو سنتا ہے، جو یاد رکھتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا محبوب بناتا ہے، مقرب بناتا ہے، نیکیوں پر انسان کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے. یہ واقعہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. 300-400 روپے کی کتاب سیرت رسول عربی، علامہ نور بخش توکلی رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے. تقریباً 300 سے 350 روپے اس کا ہدیہ ہوگا. آج کی اس مہنگائی کے دور کے اندر یہ کتاب ہر گھر کے اندر لا کر رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں. جو انسان ہجرت کے معاملات کو، حضور کے شمائل کو، آپ کے خصائل کو، آپ کے سفر کو اور آپ کی حیات مبارکہ کو پڑھتا ہے، یاد رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرماتا ہے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں دیدار نصیب فرمائے. 2 سوال ہیں، ملتے جلتے ہیں تو ان میں کچھ فرق ہے، ایک ساتھ کروں گا. ایک شخص ہے، گھر سے نکلتا ہے کام کی گھر سے، تو وہ واپس ہی نہیں گھر آتا، یعنی کہ 17-18 سال گزر جاتے ہیں. جب وہ واپس آتا ہے اور اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتا، یعنی کہ واپس آتا ہے تو اس کی بیوی پھر اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے، بیوی کے لیے بھی؟ دوسرا اسی طرح ہی سوال ہے، بندہ اپنے روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جاتا ہے تو گھر والوں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ جو بندہ جاتا ہے نا کہ وہ فوت ہو گیا، حادثہ ہوا ہے کوئی، لیکن وہ فوت نہیں ہوتا. وہ جب واپس آتا ہے تو اس کے دیور کے ساتھ اس کی بیوی کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے تو بیوی پھر اس کو طلاق نہیں دینا چاہتی اپنے دیور کو. تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں سوالوں کا جواب ارشاد فرما. جی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو شخص بیرون ملک کسب معاش کے لیے جاتا ہے اور 17-18 سال یا کئی سال تک لوگ باہر رہتے ہیں اور وہ گھر بھی نہیں آتے، چکر بھی نہیں لگاتے، تو اس صورت کے اندر یاد رکھیں کہ یہ ظلم ہے. میں نے ابھی اسی لیے آغاز کے اندر ہی یہ عرض کیا تھا کہ آج ہمارے مسلمانوں کی کثرت ہے، مال کے لیے، دولت کے لیے اور دنیا کی آسائش کے لیے، آرائش کے لیے اپنی زندگی کو کئی سال تک لوگ جہنم کے اندر ڈالے رکھتے ہیں، مصیبت کے اندر جھونک دیتے ہیں اور وہاں پہ انہیں جو بھی کام کرنا پڑے، چکی پیسنا تو بڑا یہ معمولی سا کام ہے، اس سے بھی گھٹیا ترین کام لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں وہاں جا کے، اور بڑی صعوبتیں اور بڑے شدائد اور مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر گھر بار سے دور، بیوی بچوں کے حقوق اور بے شمار چیزیں. تو یہ بالکل قطعاً جائز بھی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ حق تلفی ہوتی ہے، زوجہ کی حق تلفی ہوتی ہے، بچوں کی حق تلفی ہوتی ہے، ماں باپ کی حق تلفی ہوتی ہے. اجازت بھی دے دیں، ماں باپ اجازت دے دیں اور زوجہ اجازت بھی دے دے تو زوجہ اور میاں کا ایک ایسا رشتہ ہے، اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور اس معاشرے کے اندر اس کو سکون دینے کے لیے، اس معاشرے کے اندر امن کو بحال رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کو لازم کیا ہے. تو یہ نکاح کے جو ثمرات اور نکاح کے جو فوائد ہیں وہ تو ضائع ہو جاتے ہیں. یہاں پر نکاح کے فوائد کے اندر ہے کہ انسان اپنے جذبات کو جائز اور شرعی طریقے کے ساتھ وہ ٹھیک رکھے اور وہ اولاد کے حصول کے لیے، اور بے شمار اس کے فوائد اور ثمرات ہیں. جب انسان دور چلا جاتا ہے تو مرد کے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اور خاتون کے لیے بھی، زوجہ کے لیے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، بہت زیادہ مسائل اور معاملات ہوتے ہیں، اور یہ حق تلفی کی وجہ سے اور پھر معاذ اللہ بہت سارے معاملات گناہوں تک چلے جاتے ہیں. اس سے آگے معاشرہ اس کے اندر خراب ہوتا ہے، قبیلے خراب ہوتے ہیں، نسب خراب ہو جاتا ہے، خاندان خراب ہو جاتے ہیں، محلے والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو طرح طرح کی باتیں اور پھر غیبت اور چغلیاں اور نہ جانے کیا کیا جنم لیتے ہیں اس معاملے کی وجہ سے. تو ایسا معاملہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے. اتنی دور چلے جانا اور سال ہر سال کے بعد وہاں سے واپس لوٹنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے.
اگر انسان اپنے ملک میں رہ کر، یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ہیں اللہ پاک نے انہیں بہت عطا فرمایا ہوا ہے، اور ویسے بھی زندہ رہنے کے لیے انسان کو معاملات کرنے چاہیے. ہم ایک عجیب و غریب دور کے اندر اندھے گھوڑے کی طرح ہم بھاگ رہے ہیں سارے، 2 3 4 5 کام، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بس مال آنا چاہیے ہونا چاہیے، اور پھر وہ بھی اپنا سگا نہیں بنتا، وہ مال بھی پھر ہمیں فائدہ نہیں دیتا، اولاد وہ سگی نہیں بنتی. تو یہ بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. بارکیف جو کئی سال باہر رہے واپس آئے تو زوجہ اس کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ بیوی تو ہے اس کی، وہ 50 سال بھی اگر باہر رہے گا، اگر اس نے طلاق نہیں دی تو وہ اس کی بیوی ہے. اگر وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات اور ریزن ہوگی، تو اس وجہ کو دور کرنا چاہیے کہ وجہ کیا، وہ کیوں نہیں رہنا چاہتی. 18 سال وہ باہر رہا، ممکن ہے کہ وہ اس کو بلاتی ہو اور وہ نہ آیا اور اس نے حق ادا نہ کی ہو. اب یہ تو پتہ نہیں کہ مختلف معاملات یا مسائل ہو سکتے ہیں. تو بہرکیف وہ اس کی بیوی ہے، اور اگر وہ 18-20 سال کے بعد آ بھی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنی ذات کی، آبرو کی اور اپنی ناموس کی حفاظت کرے، اور بقیہ جو زندگی ہے جو گزر چکی ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے معاف کرے، توبہ استغفار کرے اور آئندہ زندگی اچھے طریقے کے ساتھ بسر کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کو آباد فرمائے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کوئی شخص باہر جاتا ہے، ملک سے باہر چلا جاتا ہے، یا اس بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور خبر ہی آتی ہے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اور اس کی خاتون دوسری شادی کر لیتی ہے اور پھر وہ بندہ صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے. اب جو دوسرا شوہر ہے، دیور ہے یا کوئی اور شخص ہے، وہ طلاق نہیں دینا چاہتا، تو اس صورت کے اندر وہ کس کی بیوی ہے؟ وہ پہلے شخص کی بیوی ہے یا دوسرے شخص کی بیوی ہے؟ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ سرزد ہو جائے، واقع ہو جائے کہیں پر، تو علماء سے فی الفور رجوع کرنا چاہیے. آج خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میری تو 50 سال لنگ گئی ہے، ساڑھی تو 70 سال لنگ گئی ہے، اسی فیصلہ کر رہے، خاندان دے بزرگاں فیصلہ کیتا ہے. تو بھائی خاندان کے بزرگ ہونا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ ان کے عزت میں، وقار میں، ان کی شرافت میں، ان کی سیادت میں، مقام و مرتبہ میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، لیکن شریعت کے معاملے کے اندر ان کو اپنی بزرگی نہیں دکھانی چاہیے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، 40 سال ہونے کو ہیں، میں آج بھی اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتا ہوں. اتنا دین پڑھنے کے بعد اور اتنا پڑھنے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو ہمارا علم سے اور عمل سے تو دامن خالی ہے. ہم نے پڑھا پوڑا کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ چیز ہمارے پاس ہوتی نہیں. ہم کہتے ہیں جیسے گھر دے بڑے اور بزرگوں سے جو فیصلہ کرتا ہو گیا. بھائی شریعت کے معاملات اور ہیں. اب دیکھیں یہ بہت سارے معاملات ہوئے، بالخصوص جب یہ افغانستان کی جنگ لگی تھی، اور مجھے اچھے طریقے کے ساتھ یاد ہے 2002 3 4 کا یہ زمانہ تھا. تو اس وقت اس طرح کے معاملات ہوئے، لوگوں کو یہاں سے اٹھایا گیا اور پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلا گیا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مفقود الخبر. وہ شوہر جس کی خبر ہی مفقود ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے. اب اس کی بیوی کے جو حقوق اور معاملات ہیں، یہ بڑا سخت معاملہ ہے. تو فی الفور علماء سے رجوع کرنا چاہیے، وہ اس کا حل بتائیں گے. اچھا حل بھی سن لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جب خبر آتی ہے بندہ فوت ہو گیا یا رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. آج خود لوگ قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، مر گیا ہوئے گا، ادا کو پتہ ہی نہیں. اچھا جب اس کی شادی کر دو، اب اس کا کیسے گزارا ہو، تو شادی کر دی جاتی ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. جب ایسی صورتحال پیش آئے تو لازم ہے، فرض ہے، جو شہر کا مفتی ہے، مسجد کا مفتی نہیں، یاد رکھیے گا، مسجد کا عالم نہیں کہہ رہا. ہاں اگر مسجد کا عالم واقعی مفتی صاحب ہیں اور وہ صاحب فتویٰ ہیں، وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے یہاں یہ بہت کم تعداد ہے مفتیان عظام کی، ورنہ عالم تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ مساجد کے اندر. جو شہر کا مفتی ہو، لوگ جسے رجوع کرتے ہوں اور وہ مسائل بتاتا ہو، اس مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں اور ان کو جا کر بتلائیں کہ فلاں فلاں شخص ہے، اتنے ہفتے یا اتنے مہینے یا اتنے سال ہو گئے ہم نے اس کو تلاش کیا ہے، لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ہے، ہم اس کو تلاش ہی نہیں کر سکے، کھوج نہیں سکے. خواہ وہ اپنے ملک کے اندر ہی غائب ہو گیا ہو یا اپنے محلے کے اندر ہی غائب ہو گیا ہو، بس چینی لینے گیا تھا واپس ہی نہیں آیا، کوئی اور چیز لینے گیا تھا واپس. اس میں ملکوں کا جانا ضروری نہیں ہے، بس پتہ ہی نہیں چل رہا اس بندے کا. تو حضرت ہم کیا کریں؟ پھر وہ عالم بتائے گا کہ آپ نے کیسے تلاش کرنا ہے. اگر تو اس طرح آپ نے تلاش کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ آپ کو بتائے گا یہ طریقے اختیار کریں، یوں تلاش کرنے کی کوشش کریں. ان طریقوں کو اختیار کر کے تلاش کیا، پھر بھی بندے کا پتہ نہیں چلا، پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پر ہے. اب وہ عالم دین تاریخ کو لکھے گا کہ آج فلانی تاریخ ہے. توجہ کیجئے گا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. آج فلانی تاریخ ہے، مثال کے طور پہ آج یکم رمضان المبارک 1443 ہجری ہے، ٹھیک ہے جی.
آج 7 رمضان ہے، 7 کو لگا لیں. 7 رمضان 1443 ہجری ہے. میں اس عورت کو تاریخ لکھ کر دے رہا ہوں. تلاش کیا گیا ہے مگر اس کا بندہ یا اس کا شوہر، اس کا میاں نہیں ملا. یہ اب مزید انتظار کرے. وہ عورت 4 سال انتظار کرے گی. 44 45 اور 46 47. جب 4 سال کے بعد 7 رمضان المبارک آئے پھر وہ خاتون مفتی صاحب کے پاس جائے کہ آج 4 سال مکمل ہو گئے، شوہر کا ابھی بھی پتہ نہیں چلا. پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر سکتا ہے. تو چونکہ شہر کا جو مفتی ہے وہ بھی قاضی کے حکم اور تابع ہے. اب وہ کہے گا کہ میں اس خاتون کا اس کے شوہر کے ساتھ جو نکاح تھا وہ فسخ کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ فسخ کرتا ہوں. 4 سال کے بعد، تلاش والے دن اس کے اندر نہیں آئیں گے. تلاش کرنے کے بعد جب وہ خاتون آئے گی وہ پہلا دن ہوگا. پھر اس تاریخ کو لکھ لیا جائے گا، نوٹ کر لیا جائے گا. اگر وہ مفتی صاحب فوت ہو جائیں یا وہ کہیں چلے جائیں، دوسرے مفتی کے پاس وہ تحریر لے کر چلی جائے جو شہر کے مفتی ہوں کہ یہ فلاں تاریخ کو مفتی صاحب نے فیصلہ کیا تھا، ہم نے 4 سال انتظار کیا ہے، ہمیں اس شوہر کا پتہ نہیں چلا. وہ پھر جو دوسرے مفتی صاحب ہیں یا وہ پہلی مفتی صاحب وہ نکاح کو کریں گے فسخ. وہ کہیں گے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بحیثیت مفتی یا بحیثیت قاضی القضات میں آپ کے نکاح کو فسخ کرتا ہوں. پھر وہ عورت گزارے کی عدت گزارنے کے بعد اب دوسری شادی کر لے گی. اچھا اب دوسری شادی ہو گئی، پہلا شوہر بھی آ گیا، صحیح، اب اس کا نکاح تو فسخ ہو گیا. اس کا نکاح تو قاضی نے انتظار کیا ہے، تلاش کے بعد 4 سال انتظار کیا، وہ نہیں آیا تو قاضی نے نکاح فسخ کر دیا. یہ جس طرح مرد خود طلاق دیتا ہے نا تو طلاق ہو جاتی ہے، اس طرح بعض صورتوں میں قاضی کو نبی پاک نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں. وہ بالکل ایسے جیسے شوہر نے طلاق دی تو شوہر کی نیابت میں یہ جو قاضی ہے یہ نکاح کو فسخ کرے گا، نکاح فسخ ہو جائے گا. اب وہ آ بھی جائے تو مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کی بیوی ہے، وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. اور یہ اگر طلاق نہیں دینا چاہتا دوسرا شخص تو نہ دے طلاق. اگر اس پروسیس کو اختیار نہ کیا، اب اگلی بات سن لیں، جہاں پہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں ایسا. میں نے بہت سارے، اب آپ کو جب یہ معاملہ ہوا تو 2004 کی تقریباً بات ہے، لوگ ہمارے پاس آئے، بہت زیادہ مسائل پوچھے کہ یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو بہت ساری خواتین نے میرے یہ علم میں آیا کہ انہوں نے شادیاں کر لی تھیں. تو ہم نے ان کو مسئلہ بتایا کہ یار خدا کا خوف کریں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، جو طریقہ اسے اختیار کریں. اللہ جانتا کہ پھر انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ نہیں بار کیف. تو اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، مفتی نے نکاح کو فسخ نہیں کیا، آج خود 4 بندوں نے بیٹھ کے، گھر کے بزرگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا، تو اب آپ سمجھتے ہیں نکاح پر نکاح تو جائز نہیں ہے نا. اس نے طلاق دی نہیں ہے بندے نے اور بندہ زندہ ہے. اپنا قیاس اور وہ ملا کے کہہ دیا جناب وہ فوت ہو گیا، تو اس طرح وہ نہیں ہوگا. اب یہ بہت سخت حکم ہے. جنہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا بشمول عورت کے، جو اس فیصلے میں شریک تھا، جو راضی ہوا، وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے. ایک ایک لمحہ جو ان کا گزرا وہ انتہائی سخت ہے. میں لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں مگر وہ انتہائی سخت ہے، انتہائی سخت گناہ کبیرہ ہے. اب اس کی ساری ذمہ داری وہ ان لوگوں پر آ جائے گی. تو اس لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی اہم ترین مسئلہ پیش آئے، بلکہ چھوٹا